بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو ہنسی مذاق میں بہن بھائی کہہ دیں، جیسا کہ بعض اوقات شوہر کے منہ سے بہن نکل جائے یا بیوی کے منہ سے بھائی نکل جائے تو کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو بہن کہا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ کر پکارنا یا یوں کہنا کہ تم میری ماں، بہن یا باجی ہو، یا بیوی شوہر کو بھائی کہے تو یہ سب صورتیں حرام ہیں جن پر توبہ کرنا لازم ہے۔ البتہ اس سے نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بہن کہہ کر پکارا تھا تو اس کے متعلق تفصیل میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا مجبوری کے تحت کہا تھا کیونکہ آپ کو ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس مسافر کی بیوی خوبصورت دیکھتا اسے طلاق دلوا کر خود قبضہ کر لیتا تھا، اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کر دیتا تھا، البتہ بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور مراد یہ لی تھی کہ دین شریک بہن ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو اے میری بہن کہہ کر پکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تیری بہن ہے؟ اسے ناپسند فرمایا اور اسے منع کیا۔ فتاوی امجدیہ میں ہے یہ لفظ کہ وہ میری بہن ہے کہنا مکروہ اور برا ہے، مگر اس سے طلاق یا زہار نہیں ہوتا کہ اس کے لیے تشبیہ کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ اپنی عورت کو ماں، بہن کہنا اس کا نام رکھنے سے نہ وہ حقیقتاً اس کی ماں بہن ہو جائے گی، نہ اس کی مقاربت میں اس پر اصلاح موازنہ کے اس کے کہنے پر وہ حرام ہو جائے گی۔ ہاں، صرف اتنی قباحت ہوگی کہ اس نے کسی ضرورت مسلط کے ایک جائز شے کو حرام کے نام سے تعبیر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، پھر اگر مصلحت ہو تو یہ قباحت بھی نہ رہے گی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خلیل اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عراق سے شام کی طرف براہ راست مصر ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ مصر سے گزرے وہاں کا قبطی بادشاہ صادق ابن سعدون بڑا ظالم تھا۔ جس مسافر کی بیوی خوبصورت دیکھتا اسے طلاق دلوا کر خود قبضہ کر لیتا تھا۔ وہاں یہ واقعہ پیش آیا، اس ظالم نے پہلے تو آپ کو بلایا تاکہ آپ سے طلاق حاصل کر کے حضرت سارہ پر قبضہ کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بی بی صاحبہ میری بہن ہے۔ وہ بے دین بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا بلکہ خاوند سے بیوی کو طلاق دلواتا تھا، اگر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ آپ یہ تعلیم الہی، اس کا یہ اصول جانتے تھے کہ آپ سارہ کے پاس آئے، ان سے فرمایا کہ یہ ظالم اگر جان لے گا کہ تم میری بیوی ہو تو یہ تمہارے متعلق مجھ پر غلبہ کر لے گا، اس طرح سے مجھ سے تمہیں بذریعہ طلاق لے لے گا یا مجھے قتل کروا دے گا۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو اسے بتانا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ تم میری اسلامی بہن ہو۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے اور عورتوں میں حضرت سارہ بڑی حسینہ تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ کی میراث تھا۔ حضرت سارہ ہارون کی بیٹی تھی۔ ہارون اور آزر دونوں آپ کے چچا تھے۔ والد طارق تھے جو مومن تھے۔ بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اسلام میں خاوند اور ازدواجی حقوق کو بہت اہمیت ہے، بلکہ شریعت نے بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت کو اس حد تک ضروری قرار دیا ہے اگر عورت نفلی عبادت کرنا چاہے تو اس سے اجازت لے کر کرے، لہٰذا کسی بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جب مرد کو عورت کی ضرورت ہو تو اس نے نفلی روزہ رکھا ہو، اس طرح اس کے حقوق میں خلل واقع ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جبکہ ہم حاضر خدمت تھے، اور عرض گزار ہوئی کہ میرے خاوند حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں، اور روزہ چھڑوا دیتے ہیں جب میں روزے رکھتی ہوں، اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے،
راوی کا بیان ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے تو آپ نے عورت کی شکایات کے متعلق ان سے پوچھا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک کہ اس کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں، تو یہ 2 صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں نے منع کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر ایک صورت ہوتی تو بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ روزے رکھتی ہوں تو روزے چھڑوا دیتے ہیں، برابر یہ روزے رکھتی چلی جاتی ہے، جبکہ میں ایک جوان آدمی ہوں لہذا صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت روزے نہ رکھے مگر اپنے خاوند کی اجازت سے۔ اس کا یہ شکوہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا مگر سورج نکلے۔ حضور، ہم ایسے گھر والے ہیں کہ ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم بیدار نہیں ہوتے مگر سورج طلوع ہونے پر۔ فرمایا، صفوان، جب تم بیدار ہو جاؤ تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہی بات ایک اور روایت میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ اس وقت وہ سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اگر رکھے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آ جاتی۔ خاوند کی اطاعت کے سلسلے میں عورت کو تنقید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرضی عبادت کو مقدم رکھنے کے ساتھ اگر خاوند کو اپنی نفسیاتی ضرورت کے تحت نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے تو اس کا حکم مان لو۔ اس صورت میں عورت اگر اپنی مرضی سے شوہر کی رضامندی کے بغیر روزہ رکھے گی تو اس کا ایسا عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے۔ بیوی اس لیے لڑتی ہے کہ شوہر اس پر توجہ دے، اور شوہر اس لیے توجہ نہیں دیتا کہ بیوی لڑتی ہے۔ شوہر بیوی پر توجہ دے، اس کے خرچ کا، ضروریات کا خیال رکھے تو بیوی کیوں لڑے گی؟ بیوی کوئی پاگل ہے؟ شوہر کو چاہیے کہ چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے، تفریح کے لیے بیوی کو من پسند جگہ لے کر جائے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کو بھرپور استعمال کرے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا وہ مقدر کا نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے، اسے سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے انا کا مسئلہ بنا لینا چاہیے۔ جب 2 بندے ساتھ رہیں تو بندے کا کبھی نہ کبھی لڑنے کا دل کرتا ہی ہے۔ ایک بہن کہتی ہے، میں نے آج تک خاوند سے زبان درازی نہیں کی، وہ دنیا کی سب سے بری ترین بات بھی کہہ جائیں تو میں دل ہی دل میں خود کو بتاتی رہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، کہہ لینے دو، میں سن سکتی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے مضبوط بنایا ہے۔ دکھ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن یہی دین ہے، یہی حق کے خاوند کا ہے، یہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی اور پوچھنے لگی، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے نصیحت فرمائے کہ میرے خاوند کا مجھ پر کیا حق ہے۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے خاوند کے سارے جسم میں پی پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اور عزت ہے، خود کو اللہ کے قریب کیجئے اپنے صبر سے، نفس کو ذلیل کرنا ہی دین ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں،
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔